بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 71 بابن سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ ان لوگوں کا سترہ ہے جو امام کے پیچھے ہیں۔ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ سترہ کے جو مسائل ہیں جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پہلا باب ہے یہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام کے سامنے سترہ ہے اور پیچھے جو لوگ ہیں ان کے آگے نہیں ہے سترہ، تو وہ امام کا سترہ ہی کافی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور امام کے آگے سترہ ہے۔ اب صف کے سامنے سے کسی نے گزرنا ہے تو بندہ گزر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی صورت عموماً یہ ہوتی ہے، بعض مساجد میں جیسے ہوتا ہے کہ لوگ آگے نماز ختم ہوئی ہے اور پیچھے جو ہے وہ بعض لوگ آ کے جماعت شروع کر دیتے ہیں، تو اگر وہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ امام کے سامنے کوئی چیز ہے، مثلا امام نے کسی بندے کو سترہ بنایا ہوا یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو آگے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گزر سکتے ہیں، گزر کے آگے سے وہ جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں۔ چلیں پڑھیں۔ باقی سترہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ جیسے جیسے آگے ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی زیادہ جو ہے وہ قائم کیے ہیں سترے پہ، تو جیسے جیسے وہ ابواب آئیں گے ہم بات جو ہے وہ کرتے جائیں گے اس پہ۔ چلیں یہ باہر بول کے ہیں ان کو کہ چلانا بند کریں ذرا۔ ان عبداللہ ابن عباس انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اقبلت میں آیا راکبا اس حال میں کہ میں سوار تھا علی حمار، حمار اتان یعنی گدی پہ، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام اور میں ان دنوں بالغ ہونے کے قریب تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن اور اللہ کے نبی لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدار دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف، یعنی سامنے دیوار نہیں تھی، کوئی اور چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی تھی اور نماز پڑھا رہے تھے۔ فمررت بین یدی بعض الصف، صف کے کچھ حصے کے سامنے سے میں گزرا، فنزلت پھر میں اترا، مطلب گدی کے اوپر ہی سوار تھا نا، جانور کے اوپر، تو صف کے آگے سے جو ہے وہ میں گزرا اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، تر تو وہ چرنے لگی، ودخلت فی الصف میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ینکر ذلک علی احد کسی نے مجھ پر اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو لوگ مجھے کہتے کہ بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کیا، جانور لے کر سامنے سے گزرے ہو، اور بالخصوص گدھے کا تو ذکر آتا ہے، جیسا کہ آپ آگے حدیث میں پڑھیں گے کہ بھئی گدھا گزرنے سے اور فلاں چیز گزرنے سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ کہتے لیکن کسی نے نہیں کہا۔ چلیں اچھا، انہوں نے نمبر 4 میں نا یہ جو نمبر 5 جو حاشیہ لگایا ہوا ہے اس میں ایک بات کی ہے وہ مطلب بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں محمد دلالت والا نہ سترۃ الامامی، پیچھے انہوں نے کچھ بات چیزوں پر جو ہے نا وہ اعتراضات کیے ہیں، بہرحال وہ چھوڑیں۔ محمد دلالت والا نہ سترۃ وہ ظاہر بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز استدلال ہے، اور بعض چیزوں کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی جرح کر دیتا ہے یا کوئی اور پہلو دیکھتا ہے اور وہ طرز استدلال پر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد دلالت والا نہ سترۃ الامام سترۃ للماموم، دلالت اس بات پہ کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، فإنہ لم ينقل وجود سترۃ لأحد المامومین، منقول نہیں ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی ایک کے لیے سترہ مطلب ہے پایا جاتا تھا کہ بھی امام ہوتا تھا، امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے الگ الگ سیپریٹ سترہ ہوتا تھے، تو یہ منقول نہیں ہے۔ ولو کان لنقل، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز منقول ہوتی، لتوفر الدواعی علی الاحکام الشرعیہ۔ چلیں جی پڑھ لیے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید، اللہ کے نبی جب نکلتے عید کے دن، امر بالحربۃ، آپ چھوٹے نیزے کے بارے میں حکم دیتے، فتوضع بین یدیہ، آپ کے سامنے وہ رکھ دیا جاتا، فیصلی الیہا، آپ اس کی طرف نماز پڑھتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک فی السفر، سفر میں بھی آپ ایسے ہی کرتے تھے، فمن ثم، یہاں سے اتخذ الامراء، عمرا نے اس کو لیا ہے، اور وہ جو نیزے شیزے اور جو چیزیں ہیں وہ آگے وہ سامنے وہ رکھتے ہیں۔ چلیں عن عون ابن ابی جحیفہ قال سمعت ابی یقول ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء، اللہ کے نبی نے ان کو بطحاء میں کنکروں والے میدان میں نماز پڑھائی، و بین یدیہ انذۃ،
اور آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹا سا نیزہ تھا. کون سی نماز پڑھائی؟ الظہر کی رکعتین 2 رکعتیں، یعنی سفر میں تھے. والعصر رکعتین، اور عصر کی 2 رکعتیں. تمر بین یدیہ الحمار المرأۃ والحمار، عورت اور گدھا یا عورتیں اور گدھے جو ہیں وہ سامنے سے وہ گزر رہے تھے یا وہ گزرتے تھے. مطلب وہی ہے کہ امام کے آگے اگر کوئی چیز ہے، لوگوں نے پیچھے سب بنائی ہوئی ہے، تو کوئی چیز سامنے سے گزرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. پڑھیں. کتنی مقدار ینبغی مناسب ہے، قدر یا قدری کم ینبغی کتنی مقدار مناسب ہے، ان یکون کہ وہ ہو بین المصلی نمازی و سترتی اور سترے کے درمیان. اب ایک بندہ ظاہر بات ہے نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے کوئی نہ کوئی چیز وہ سترے کے طور پہ رکھتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی سترہ اس کی نہیں، بندے سترہ کی کوئی چیز بنائی ہے اور وہ 2-3 صف آگے جو ہے وہ سترہ نہیں، سترے سے متصل جہاں پہ آپ سیدھا کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے جو ہے نا وہ تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے سترے میں. بالکل بھی نہیں کہ جناب سترے کو ٹکر مار دو آپ، یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیوار کے ساتھ ہی آگے لا کے اور بندہ جناب جو سارا وہ سکیڑ کے اندر کو گھسیڑ کے جناب سیدھا کرے گا، یہ بھی نہیں. جہاں پہ بندہ مناسب عام حالات میں سیدھا کرتا ہے وہاں سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ سترا ہو. اس لیے وہ نیچے حدیث ہے ان سالم بن سعد نے کالا کانا بین مصلی رسول اللہ و بین الجداری، اللہ کے نبی کے مصلی نماز پڑھنے کی جگہ اور وہ بین الجداری اور دیوار کے درمیان ممر الشاتی بکری کے گزرنے کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فاصلہ ہوتا تھا. انہوں نے ممر الشات لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا منصوب لنا خبر کھانا. ٹھیک ہے، سترا ہوتا تھا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کے نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان، اور وہ کیا کہتے ہیں ممر الشاتی بکری کے گزرنے کے بقدر جو ہے نا وہ جگہ تھی. مطلب اتنا فاصلہ تھا کہ آپ اگر سیدھا کر رہے ہیں اور سیدھے کی جگہ اور دیوار میں اتنا فاصلہ تھا کہ بمشکل کوئی بکری جو ہے نا وہ گزر سکتی ہے. اور نارمل بکری آپ دیکھ لیں کتنی مطلب ہے، آپ کہہ لیں کہ کتنی موٹی ہوتی ہے، کہ تھوڑی سی جگہ ہو تو وہ جناب اس میں سے گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی جگہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل سا جو ہے نا وہ فاصلہ ہوتا تھا. چلیں. ہاں. حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال کان جدار المسجد، مسجد کی دیوار عند المنبر، ممبر کے پاس ہی تھی. ما قعدت الشاۃ تجوز، قریب نہیں تھا کہ کوئی بکری مطلب ہے نا قریب نہیں تھا تجوز اس میں سے گزرے، یعنی بمشکل ہی نہ کوئی بکری جو ہے وہ گزرتی تھی، بہت کم ہی فاصلہ جو ہے وہ ہوتا تھا. چلے. اچھا، یہ انہوں نے حاشیے میں لکھا ہوا نمبر 7 میں. امام شافعی نے کہا، امام نے کہا کل ما یکون بین المصلی و سترۃ ثلاثۃ اذرع، کم سے کم جو فاصلہ ہے نا وہ نمازی اور سترے کے درمیان وہ 3 ہاتھ ہے. ولم یعد مالک فی اذن، امام مالک نے کوئی اس میں حد مقرر نہیں کی ہے. اب ممبر کتنا بڑا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ جو حدیث ہے کہ کان جدار المسجد عند المنبر، مسجد کی جو دیوار ہے وہ ممبر کے پاس ہوتی تھی اور قریب نہیں تھا کہ بکری جو ہے نا اس میں سے تجوز ہوا اس میں سے گزر سکے. اب مطلب ممبر ایسے متصل دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، ممبر دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی ممبر کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کتنا بڑا ممبر ہوتا ہے، چھوٹا سا ممبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مطلب یہ ہے کہ ممبر ایسے متصل رکھا ہوا ہے کہ کوئی بکری وہاں سے گزر نہیں سکتی، اور اللہ کے نبی ممبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو بھئی کتنا فاصلہ ہوگا. پھر آپ تجربہ کر لیں، نارمل جو ممبر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو مطلب کریں، وہی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ سیدھا ہے وہ دیوار کے ساتھ ہی کرے گا، تو قلیل فاصلہ ہوتا تھا. اس دور میں پیمائشیں تو ہوتی نہیں تھیں اس طرح کی جیسے آج کل ہم کرتے ہیں جناب، یہ میٹر ہے، سینٹی میٹر ہے، یہ وہ فلانٹنگ اس طرح. تو وہ چیزوں کے اندازوں کے مطابق نارمل جو چیزیں اس کے حساب سے چیزوں کو مینشن کر دیا جاتا ہے، سفروں کو بیان کر دیا جاتا ہے، بھئی اتنے دنوں میں فلاں سفر جو ہے وہ طے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح باقی جو چیزیں ان کو بھی. باب صلاۃ الی الحربہ، نیزے کی طرف، حربہ کہتے ہیں چھوٹے نیزے کو میرا خیال، نیزے کی طرف نماز کا بیان. یعنی آپ نے سترہ بنانا ہے، اس میں کوئی خاص چیز ضروری نہیں ہے آپ نے جو کوئی لکڑی کا سترہ ہی ہونا چاہیے یا فلاں کو درخت ہے اس کی لکڑی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سامنے آپ رکھ لیں تو کوئی نہ کچھ اس کی موٹائی ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ دھاگا جناب آپ لٹکا لیں سترے کے طور پہ، یہ نہیں، کوئی نہ کوئی موٹی ہو. تو نیزے کی طرف. عن عبداللہ ابن عمر ان نبی کانا ترکز الاول حربہ، تو نیزہ ان کے لیے گھاڑا جاتا تھا، پھر یصلی علیہ، اس کی طرف وہ نماز پڑھ لیتے تھے. باب صلاۃ العنزہ، یہ بھی نیزہ ہی ہوتا ہے. یہ مختلف نیزوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اس حساب سے. چلیں پڑھیں.
اچھا میں نے سنا اپنے باپ سے وہ کہہ رہے خراج الینا النبی، اللہ کے نبی ہمارے طرف نکلے، بالحاجرتی کیا کہتے ہیں دوپہر کو، فوتی ابھی وضو کا پانی لایا گیا، فتوضا آپ نے وضو کیا، فصلی بنا الظہر آپ نے زور کی نماز پڑھی، اور عصر کی، وہ بین یدیہ انذۃ اور آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹا نیزہ تھا، والمرأۃ والحمار یمران بمرائہا عورت اور گدھے جو ہیں وہ اس کے نیزے کے پیچھے سے جو ہے نا وہ گزر رہے تھے۔ آگے حدیث بھی کیا ہے، میں نے سنا انس بن مالک سے وہ کہہ رہے تھے کان نبی اذا خرج لحاجتہ، جب اللہ کے نبی اپنی حاجت کے لیے نکلتے، طبیعت انا و غلام میں اور ایک غلام ایک لڑکا جو ہے وہ آپ کے پیچھے جاتے، وہ مانا اکازتن اور ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہوتا، کوئی کیا کہتے ہیں چھڑی ہوتی یا کوئی ڈنڈا ہوتا، او انذۃن یا کوئی نیزہ ہوتا، وہ مانا ادابتن اور ہمارے پاس برتن بھی ہوتا، فاذا فرغ من حاجتی جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے، ناولناہ الادابۃ برتن ہم آپ کو پکڑاتے دیتے، تو پھر آپ اس سے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے۔ ہاں جی اچھا، جو نیچے والی یہ جو حدیث ہے نا، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ نیزے کا ذکر ہے، ڈنڈے کا ذکر ہے کہ بھئی ساتھ آپ جو ہے نا وہ لے کر جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا اکادہ بھی یہ ڈنڈا ہی ہے، آسان کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی تھی عموماً جو ہے نا، اس طرح کی جو چیز ہے آپ رکھتے تھے ضروریات کے لیے، اور پھر اس کو ہی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے مطلب اس کو آپ استعمال کر لیتے۔ باب السترۃ بمکہ تھا، جب باب السترۃ بمکہ تھا وغیرہ، مکہ کے علاوہ میں سترے کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سترہ ہے وہ مکہ میں بھی ضروری ہے، اور مکہ کے علاوہ جو باقی باہر کا ایریا ہے وہ وہاں بھی سترہ جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ یہ لکھا ہوا بعض لوگوں نے کوئی فرق کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مکہ میں سترہ جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا خیال امام بخاری جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں، مکہ میں بھی سترہ جو ہے وہ ضروری ہے، سترہ ہونا چاہیے۔ پڑھیں۔ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے بابن، یہ نمبر 1 میں، یہ حاشیے میں، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ یوسف بمکہ وغیرہ کما و معروف عند شافعیہ ولا فرق فی من المرور بین یدی المصلی بین مکہ وغیرہ، نام اغتفر بعضهم للطائفین، بعض نے کہا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے یہ معافی دون غیر کی ضرورت تھی، مجبوری ہے نا وہاں پہ، اس لیے۔ آن ابی جحیفہ قال، بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں اہل علم کا کیا اختلاف ہے مکہ کے بارے میں، کہ بھئی وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں بیت اللہ میں حاجت عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، تو وہاں پہ اگر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سترہ ہونا چاہیے، پھر تو بڑا مسئلے مسائل وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو مسلط کیا کہتی ہے، یہ مسائل کیا ہونے چاہیے، وہ الگ چیز ہے۔ امام بخاری جو کہہ رہے ہیں ابھی ہم فی الحال مطلب ہے وہ ہم وہ سمجھ رہے ہیں۔ نبی جو ہے قال خرج علینا رسول اللہ، اللہ نبی ہمارے پاس ہے بالحاجرتی دوپہر کو، وصلی بالبطحائی آپ نے کنکر والے میدان میں، کنکریلے میدان میں یا کنکروں والے میدان میں آپ نے نماز پڑھائی، ظہر عصر کی 2 رکعتیں، وہاں پہ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ ونصب بین یدیہ انذۃ اور آپ کے سامنے نیزے کو گاڑا گیا، وتوضا آپ نے وضو کیا، فجعل الناس لوگ شروع ہوئے یتمسحون بوضوئہ آپ کے وضو کا جو پانی ہے وہ برکت کے لیے تبرک کا نیچے لکھا ہوا ہے، یتمسحون وہ لے رہے تھے، چھو رہے تھے، وہ اس کو لے رہے تھے۔ چلیں ستون کی طرف نماز کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز وہاں پہ بنی ہوئی ہے جیسے ستون وغیرہ یا کوئی چیز کھڑی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز گاڑنی ہی ہے، کوئی نیزہ یا ڈنڈا یا کوئی چیز آپ سامنے کھڑے کریں گے، آپ اس کی طرف بھی، کیونکہ مقصد اس میں یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نظر انسان کے آگے نہ پھیلے، اور انسان کی جو توجہ، کیونکہ جب آپ کوئی چیز سامنے آپ لگا دیتے ہیں تو ایک طرح کا یہ تجربہ ہے تو انسان کی جو نظر ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ فوکس کرنے کا وہ پوائنٹ سامنے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جب ہوتی ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ زیادہ ادھر اس چیز پر رہتا ہے، آگے نہیں جاتا، اور اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر کوئی چیز سامنے سے جب گزرتی ہے تو توجہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے
کلی طور پہ تو نہیں ایسا کہ بھئی اگر آپ کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں تو بالکل آگے تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ چونکہ ایک چیز کوئی نہ کوئی چیز ہو تو انسان کا جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اس کے علاوہ اور کوئی فرض پہ یہ اگر کوئی لکھے ہوئے ہیں تو آپ وہ شروعات میں دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ حضرت عمر نے کہا المصلون حق بالسواری من المتحدثین الیہا، نماز پڑھنے والے زیادہ حقدار ہیں سونوں کے بنسبت ان لوگوں کے جو باتیں کرنے والے ہیں، بنسبت المتحدثین ان لوگوں کے جو باتیں کرنے والے ہیں، الیہا کہ وہ ان کی طرف جو ہے نا وہ ٹیک لگائیں یا بیٹھیں۔ ورأى ابن عمر رجلا یصلی بین اسطوانتین، عبداللہ بن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا وہ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، فادناہ الی ساریۃ، انہوں نے اس کو ایک ستون کے قریب کر دیا، فقال کہا صلی الیہا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ چلے۔ میں سلمہ بن اکوا کے ساتھ آیا، فیصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، عند الاسطوانۃ، ایک ستون کے پاس، التی عند المصحف، جو مصحف کے پاس جو ہے وہ بنا ہوا، جہاں پہ قرآن مجید رکھا ہوا تھا، مصحف رکھا ہوا تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا ابا مسلم اراکا، اے ابو مسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں، تطہر الصلاۃ عند هذه الاسطوانۃ، آپ نماز تلاش کرتے ہیں اس ستون کے پاس۔ انہوں نے کہا فإني رأيت النبي يتطهر الصلاۃ عندها، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ نماز جو ہے قصد کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، عندها، اس کے پاس۔ چلیں، انس بن مالک سے مروی، انہوں نے کہا لقد ادرکت کبار اصحاب نبی، میں نے اصحاب نبی میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو میں نے پایا، یبتدرون السواری عند المغرب، مغرب کی نماز کے وقت وہ ستونوں کی طرف جو ہے نا وہ جلدی کرتے تھے، مطلب یہ کہ ستون کی طرف وہ جاتے تھے اور سترہ بنا کر جو ہے وہ نوافل جو ہیں وہ پڑھتے تھے۔ وزاد شعبۃ عمر انس حتی یخرج النبی، جہاں تک اللہ کے نبی نکلتے اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ نوافل جو ہیں وہ پڑھتے تھے۔ باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت، ستونوں کے درمیان نماز کا بیان فی غیر جماعت، بغیر جماعت کے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو منع کیا گیا ہے بعض احادیث میں کہ بھئی جماعت اس طرح نہیں کروانی چاہیے، صف بندی کے درمیان میں ستون ہو تاکہ وہ صف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر اکیلے آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ستونوں کے درمیان جو ہے پھر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت کی شکل میں ہو تو ستونوں کے درمیان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پڑھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 6 میں بھی، یعنی اذا کان منفردا لا باس بصلاۃ بین الساریتین، اگر آدمی اکیلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں بخلاف جماعت کے، لأن ذلک یقطع الصفوف وتسویۃ الصفوف فی الجماعۃ مطلوبۃ، کیونکہ یہ چیز صفوں کو کاٹ دیتی ہے اور صفوں کی برابری نماز میں جماعت میں یہ مطلوب ہوتی ہے۔ پڑھیں۔ حدیث آپ نے یہ کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی داخل ہوئے البیت بیت اللہ میں، و اسامہ بن زید و عثمان بن طلحہ و بلال، یہ سارے داخل ہوئے، اللہ کے نبی داخل ہوئے اور یہ بھی 7 لوگ تھے، یہ بھی داخل ہوئے۔ فاتعالیٰ، آپ نے کچھ عرصہ یا لمبا عرصہ وہاں پہ ٹھہرے، ثم خرج، پھر آپ نکلے۔ وکنت اول الناس دخل علی اثرہ یا علی اسرہ، میں لوگوں میں سے پہلا تھا جو آپ کے پیچھے داخل ہوا۔ فسألت بلال، میں نے بلال سے پوچھا این صلی، آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا بین العمودین المقدمین، آگے والے 2 ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی۔ چلیں۔ اللہ کے نبی کعبہ میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید داخل ہوئے اور بلال اور عثمان بن طلحہ الحجبی، فاغلقہ علیہ، آپ نے کعبے کو اپنے اوپر بند کر لیا، دروازے کو، ومکث فیہا، اور اس میں ٹھہرے رہے۔ فسألت بلال، میں نے بلال سے پوچھا حین خرج، جب آپ نکلے، ما صنع نبی، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جعل عمودا عن یساری، آپ نے ایک ستون کو اپنے بائیں طرف کیا، وعمودا عن یمینی، اور ایک ستون کو اپنے دائیں طرف کیا، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون اپنے پیچھے کیے، وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدۃ، اور جو بیت اللہ ان دنوں 6 ستونوں پر تھا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اور ایک اور سند سے جب یہ حدیث آتی ہے اس میں یہ ایک عمودین یمینی، آپ نے جو 2 ستون ہیں وہ اپنے دائیں طرف کیے۔ چلیں، 6 ستون تھے نا، اوپر والے راوی نے وہ ایک مطلب جو ہے وہ مس کر دیا، ایک اور سند سے بیان کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ ایک اور سند ہے، جب یہ حدیث ہے تو 6 کے 6 کی وضاحت ہے۔ عبداللہ باب نافع عن عبداللہ کان اذا دخل الکعبۃ، اب یہ بھی کیونکہ پچھلی حدیث سے مناسبت ہی ہے کہ اس میں بھی اندر جانے کا ذکر ہے کعبہ کے اندر، اس میں بھی، اس لیے امام بخاری بابن کے ساتھ یہاں پہ لے کر آگے کہ عبداللہ کان اذا دخل الکعبہ، جب کعبہ میں جاتے، مشا، چلتے، قبل وجہہ، اپنے چہرے کی طرف، سامنے کی طرف، حین یدخلوا، جب وہ داخل ہوتے، وجعل الباب قبل ظہرہ، اور دروازے کو اپنے پیٹھ پیچھے کرتے، فمشا، پھر وہ چلتے، حتی یکون بینہ و بین الجدار الذی قبل وجہہ قریبا من 3 اذرع، یہاں تک کہ وہ اس کے دروازے
اور دیوار کے درمیان جو چہرے کی طرف دیوار ہوتی ہے قریب من ثلاثۃ اذرع 3 ہاتھ سے قریب جو ہے نا وہ پہنچ جاتے. صلی وہ نماز پڑھتے یتوخى المکانہ وہ قصد کرتے اس جگہ کا الذي اخبرہ به بلال جس کے بارے میں بلال نے ان کو بتایا تھا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی. اور انہوں نے کہا یا وہ کہا کرتے تھے ولیس علی احدنا باس ہم میں سے کسی پہ کوئی حرج نہیں ہے ان صلاح کے وہ نماز پڑھے فی ای نواحی البیت شاء بیت اللہ کے کسی بھی کونے میں شاہ جہاں پہ وہ چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں یا جو کام آپ نے جیسے جیسے کیا وہ بھی کریں, اس لیے جو ہے نا وہ اندر داخل ہو کے وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. چلیں اونٹ کی طرف, سواری کی طرف, اور راحلہ جس کے اوپر کوئی سامان وغیرہ لدا ہو وہ اس کی طرف نماز کا بیان, درخت کی طرف, اور راحلی اور پلان کی طرف. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے وہ اگر سامنے ہے, کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے, یہ جانور بیٹھا ہوا ہے خالی بیٹھا ہوا ہے, یا اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ لدی ہوئی ہے, یا کوئی درخت ہے, یا کوئی پلان شلان ہے, تو یہ سب صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سترا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ سب سے مقاصد وہی جو مطلوب ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. عن ابن عمر عن نبی کان کانا یعرض راحلتہ وہ اپنی سواری کو چڑھائی میں بٹھاتے تھے فیصلی الیہ پھر اس کی طرف وہ نماز پڑھتے تھے. قلت میں نے کہا افریدہ آپ کا کیا خیال ہے اذا ابت الرکاب اگر جو سواریاں بوٹ کھڑی ہوں تو پھر, تو انہوں نے کہا کان یاخذ الرحلہ وہ جو ہے وہ پلان کو لیتے فیعدلہ اس کو کیا کہتے ہیں سیدھا کرتے فیصلی الی آخرتہ پھر وہ نماز پڑھتے اس کی الی آخرتہ اس کی جو پیچھے والی لکڑی ہے, او قال مؤخری یا مؤخری دونوں کا معنی ایک ہی ہے. وکان ابن عمر یفعلوا اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے. چلیں باب صلاۃ الی السریر چار پائی کی طرف نماز کا بیان. اگر کوئی چار پائی سامنے پڑی ہوئی ہے, امام بخاری والوں کا موقف یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سترا بنا کر آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو ہے نا چار پائی کا پایا امام یہ وہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر چار پائی سیدھی ہے مطلب وہ جو اس کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا دائیں بائیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ چار پائی کے درمیان میں جیسے میت کی چار پائی رکھی جاتی ہے ایسے چار پائی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو سترا بنا لیں, یہ وہ بھی سترا کی شکل جو ہے وہ ٹھیک ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں. اگرچہ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ صورت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ جو ہے اس کی تبدیل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ایسا تھا ویسا تھا فلاں تھا برا. چلیں حضرت عائشہ سے مروی انہوں نے کہا عادل تمون ابل کے قلبی والی ہماری تم نے ہمیں برابر کر دی ہے. عادل یود الاعدال عدل برابری کو کہتے ہیں نا, تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا ہے. لقد رأیتنی میں نے دیکھا اپنے آپ کو مستجیعۃ علی السریر یعنی مجھے آج بھی اپنا آپ یاد ہے کہ میں لیٹی ہوتی تھی چار پائی پہ فیجیو نبی اللہ کے نبی آتے فیتوسط السریر چار پائی کے درمیان کو چار پائی کو درمیان میں کرتے فیصلی پھر آپ نماز پڑھتے فاقرؤ ان اسنعہ فنسلوا من قبل رجل السریر حتی انسلہ من لحافی. میں ناپسند کرتی کہ میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس میں سے کیا کہتے ہیں نکلوں, پھر میں کھسک جاتی. میں ناپسند کرتی کہ میں وہاں پہ ٹھہری رہوں, پھر میں کھسک جاتی من قبل رجل السریر چار پائی کے پاؤں کی طرف سے حتی انسلہ یہاں تک کہ میں کھسکتی جو ہے نا وہ من لحافی اپنے جو ہے لحاف سے. مطلب یہ ہے کہ میں ناپسند کرتی کہ میں جناب ایسے سامنے لیٹی رہوں, تو میں کیا کرتی پاؤں کی طرف سے ایسا سے جو ہے نا وہ نکل جاتی. تو تم کہہ رہے ہو کہ کتے اور گدھے اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی سامنے گزرنے سے, تو میں تو سامنے سے مطلب گزرتی تھی تو نماز جو ہے وہ نہیں اللہ کے نبی کی ٹوٹتی تھی, یہ وہ کہہ رہی ہیں. اب باب سے متعلقہ بات یہ ہے کہ آپ چار پائی جو ہے اس کو سترا بنا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, باب سے متعلقہ جو ہے وہ یہ بات ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ شکل ٹھیک نہیں ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ جو ہے وہ کیوں ایسا کہتی تھی وہ حدیث آگے بھی تفصیلاً آ رہی ہے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا ثنا, اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے فاقرؤ ان اسنعہ, میں ناپسند کرتی کہ میں آپ کے سامنے رہوں. میں نے یہ ترجمہ کیا ہے نا, تو اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور وہی بن گیا ہے ثنا بھی الشیء. ثنا کا معنی ہوتا ہے سامنے آنا کسی چیز کا, پیش آنا. ثنا کا کیا معنی ہے؟ پیش آنا, سامنے آنا. یہ لکھا ہوا خطابی نے کہا ہوا من قولی کا ثنا بھی الشیء اذا عرض, جب کوئی چیز پیش آ جائے تو بندہ کہتا ہے ثنا بھی الشیء. تریدو وہ مراد یہ لے رہی ہیں ان یقرؤ ان استقبل فی صلاتی کہ میں آپ کے سامنے رہوں, آپ کے قبلے میں رہوں, ہاں فی صلاتی آپ کی نماز میں آپ کے سامنے رہوں. چلیں
لیرد المصلی من مر بین یدیہ باب، یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ سامنے سے گزرتا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کو گزرنے تو اس کو روکنا چاہیے. لیرد المصلی چاہیے کہ نماز پڑھنے والا روکے، لوٹائے. رد ردو لوٹانا ہوتا ہے نا، لوٹائے. مان اس کو مرہ جو گزرے بین یدیہ آدمی کے سامنے سے. ورد ابن عمر فی التشہد وفی الکعبۃ، اور ابن عمر نے تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، بندہ گزرنے لگا اس کو ردہ لوٹایا اس کو. وفی الکعبۃ، اور کعبے میں بھی. وقال، اور انہوں نے یہ بھی کہا ان ابا الا یقاتلہ، مگر اگر وہ انکار کرے مگر یہ کہ وہ اس آدمی اس سے لڑائی کرے. مطلب یہ کہ اگر وہ مان نہیں رہا، آپ اس کو روک رہے ہیں اور پھر وہ آگے سے گزر رہا ہے تو آپ کو لڑنا پڑ رہا ہے، فقاتلہ، تو آدمی اس سے لڑے. چلے، مطلب یہ کہ آداب بتائے ہوئے مسلمانوں کو. ایک بندہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ سترہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ سترہ کیوں رکھا گیا، پھر بھی جان بوجھ کے گزر رہا ہے تو یہ تو، اور اس کا گناہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کا کتنا مطلب ہے گناہ ہے تو وہ عرصہ ٹھہرا رہنا اس کے لیے بہتر ہے. اس طرح کی حدیث بھی ہے. تو پھر بھی اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ اصرار کر رہا ہے، وہ گزر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بھئی اس کو روکا جائے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں رکتا تو اس کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ روکا جائے. یہ لڑائی کرنے کا یہ مطلب ہے. چلے، یہ نہیں ہے کہ نماز چھڑ کے بندہ اندر بکی پہ آ جائے، کشتی شروع ہو جائے. ہاں جی، یہ مطلب نہیں ہے. چلیں، ہاں جی کہ نماز میں بعد پڑھ لاں گا، تیرے نام میں پہلے نہیں پڑھنا وا، انہوں پھاڑ کے جناب نے چوکے تھلے سے اٹھے. میرے خیال یہ کسی نے نہیں لکھا ہوا. اور اگر آپ پڑھیں نا کہ کشتی کا بندہ نماز چھوڑ کے کشتی شروع کر دے تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا. ویسے رأیت ابا سعید الخدری فی یوم جمعۃ یصلی الی شیء یستر من الناس، میں نے دیکھا حضرت ابو سعید خدری کو جمعے والے دن وہ ایک چیز کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، وہ اس کو سترہ بنا رہے تھے لوگوں سے. فاراد شاب من بنی ابی معیط، بنو ابو معیط میں سے ایک نوجوان نے ارادہ کیا ان یجتاز بین یدیہ، کہ اس کے سامنے سے گزرے. فدفع ابو سعید فی صدری، ابو سعید نے اس کے سینے میں دھکا دیا. دفع، دھکا مارا، دھکیلا. فنظر الشاب، نوجوان نے دیکھا. فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، انہوں نے کوئی جگہ نہ پائی گزرنے کے مگر اس کے سامنے ہی. فعاد، پھر وہ لوٹا لیا تازہ تاکہ وہ گزرے. فدفع ابو سعید نے شد من الاول، ابو سعید نے اس کو دھکیلا، پہلے سے بھی زیادہ سخت دفع، اس کو دھکا دیا. فنال من ابی سعید، ابو سعید سے اس کو تکلیف پہنچی. ثم دخل علی مروان، پھر وہ مروان کے پاس گیا. فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، اس نے اس کو شکایت کی اس تکلیف کی علاقہ جو جس کو وہ ملا، یعنی جو اس نے پائی ابو سعید سے. ودخل ابو سعید خلفہ علی مروان، ابو سعید ان کے پیچھے، ابو سعید خدری مروان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مالا کا ولبنی اخیکا، آپ کا اور آپ کے بھتیجے کا کیا مسئلہ ہے یا ابا سعید یا ابو سعید. انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے اذا صلی احدکم الی شیء، جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف نماز پڑھے، یسترہ من الناس، وہ چیز اس کو لوگوں سے، یا آدمی جو ہے وہ اس کو سترہ بنا رہا ہو لوگوں سے، یا وہ چیز اس کو لوگوں سے ڈھانپ رہی ہو، آدمی اس کو سترہ بنا رہا ہو لوگوں سے، یہ ٹھیک ہے. فراد احد ان یجتاز، پھر کوئی ارادہ کرے اس کے سامنے سے گزرنے کا. فلیدفع، چاہیے کہ اس کو دھکیلے، دفع کرے. فإن ابى فلیقاتل، اور اگر وہ انکار کرے چاہیے کہ وہ اس سے لڑے. فإنما هو شیطان، در حقیقت ایسا آدمی شیطان ہے. یہ شیطانی عمل ہے انسان کی نماز جو ہے وہ خراب کرنا. چلیں، یہ حدیث آگے لو ساتھ ہی. باب اسم الماری بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کا بیان. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سامنے سے گزرے تو کتنا بڑا یہ جو ہے نا یہ جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. چلیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی اور یہ مسئلہ بیان کیا تاکہ اہمیت کا پتہ چلے کہ سترے کی کیا اہمیت ہے، اور سامنے سے گزرنا، نمازی کے سامنے سے گزرنا جس نے سترہ رکھا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی جو ہے نا یہ جسارت ہے. چلیں جی. زید بن خالد نے بھیجا ان کو ابو جہیم کی طرف، وہ سے سوال کر رہے تھے ماذا سمع من رسول اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کیا سنا ہے فی الماری، اس بندے کے بارے میں جو گزرنے والا ہے مصلی، نمازی کے سامنے سے. ابو جہیم نے کہا اللہ کے نبی نے کہا لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر گزرنے والا جان لے، یعنی جان لے وہ بندہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنے والا ہے، ماذا علیہ، اس کے اوپر کیا گناہ ہے، لکان یقف 40، یہ کہ وہ ٹھہر رہا ہے 40 سال، خیرا لہو، بہتر ہے اس کے لیے مینا یا مر بین یدیہ، کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے. ابو نظر نے کہا لادری، میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا تھا 40 یوم، 40 دن، او شہرن یا 40 ماہ، او سنتن یا 40 سال. بہرحال 40 دن بھی ہو پھر بھی بہت بڑی بات ہے. 40 دن ایک بندہ یہاں بیٹھ رہے ہیں اور 40 ماہ اور 40 سال، یہ تو بہت بڑی بات ہے. چلیں، آدمی کی طرح منہ کرنے سال میں کی نماز پڑھ رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا جو خشوع و خضوع ہے وہ
توجہ بڑھتی ہے نا خراب ہوتا ہے، بچنا چاہیے، یہ باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ لیکن اگر مطلب یہ ہے کہ بندہ متاثر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا خیال اس میں سچویشن جو وہ دیکھ لے بندہ، بعض اگر بندہ سیپریٹ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ہاں ہوتا ہے نا، بعض لوگوں سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تعلقات، جیسے طالب علم ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ منہ کر کے سامنے مطلب بندہ بیٹھ جائے تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نماز خراب ہوتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، کیونکہ لوگ آپس میں شرارتیں کرتے ہیں نا، ساتھی جو ہوتے ہیں، یا کوئی ساتھی سامنے بیٹھ جائے، اور اگر کوئی بندہ ویسے بزرگ بیٹھا ہوا ہے پھر تو جس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے تو توجہ بھی اس کی طرف نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے بندہ جو ہے وہ کہیں اور اجنبی جگہ میں ہے، یہ جیسے آپ فرض کیا کسی گاڑی میں ہے، ٹرین شرین میں ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں پہ، اب وہ سامنے والا منہ دوسری طرف کر نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہے، اور ویسے توجہ بھی نہیں جاتی ادھر، جہاں پہ کوئی تعلق شلوک ہو وہاں پہ توجہ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی اگر مسئلہ ہو تو پھر بندے کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی چاہیے جو سامنے والا بندہ ہے وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے۔ عثمان نے ناپسند کیا ان یستقبل الرجل وهو یصلی، کہ آدمی دوسرے آدمی کی طرف منہ کرے اس حال میں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو۔ وہذا، یہ تب ہے اذا اشتغل به، جب آدمی اس کے ذریعے مصروف ہو، فاما اذا لم یشتغل به، رہا جب آدمی مصروف نہ ہو اس کے ذریعے، فقد قال زید بن ثابت، تو زید بن ثابت نے کہا ما بالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل، آدمی جو ہے یہ آدمی کی نماز کو کاٹتا نہیں ہے، توڑتا نہیں ہے۔ چلے اب یہ امام بخاری نے نے دراصل توجیہ کی ہے، کیونکہ ایک طرف یہ کہ حضرت عثمان کا یہ عمل ہے، قول ہے، وقاریہ عثمان یستقبل الرجل وهو یصلی، اور ایک طرف زید بن ثابت کا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں زید بن ثابت کا اپنا محل ہے اور حضرت عثمان والی جو بات ہے اس کا اپنا محل ہے۔ چلیں حضرت عائشہ انہ ذکر عندها ما یقطع الصلاۃ، ان کے پاس ذکر کیا گیا کہ کون سی چیز نماز کو جو ہے وہ کاٹتی ہے، تو لوگوں نے کہا یقطع ہوا الکلب والحمار والمارۃ، اس کو کتا، گدھا اور عورت جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ عائشہ نے کہا لقد جعلتمونا کلابا، تم نے ہمیں کتے بنا دیے ہیں، کتوں کی طرح بنا دیے۔ لقد رأیت النبی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، یصلی، آپ نماز پڑھتے تھے، وانی لبینہ وبین القبلہ، اور بے شک میں آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی، وانا مستجیۃ علی السریر، اور میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، فتکون لی الحاجت، پھر مجھے کوئی نہ کوئی کام پڑتا، واقرا وانا استقبلہ، میں ناپسند کرتی کہ آپ کی طرف منہ کروں، فنسلو انسلارا، پھر میں کھسک جاتی، پیچھے آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے۔ چلے باب صلاۃ خلف النائم، سونے والے کے پیچھے نماز کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ایک بندہ سامنے لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عائشہ قالت کان نبی یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشی، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں سو رہی ہوتی تھی اور آپ کے بستر پر چڑھائی میں لیٹی ہوتی تھی، معترضۃ علی فراشی، کاتراد الجنازہ نیچے لکھا ہوا ہے جیسا کہ جنازہ پڑھا ہوتا ہے، فاذا اراد ان یوتر، جب آپ ارادہ کرتے کہ آپ وطر پڑھیں، ایقظنی، آپ مجھے بیدار کرتے، فوتر، تو پھر میں وطر پڑھ لیتی۔ باب تطوع خلف المرأة، عورت کے پیچھے نفل نماز کا بیان، یعنی گھر کی کوئی عورت ہے اور وہ ہے اور بندہ پیچھے اس کے نفل نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ شکل آ رہی ہے، ایسے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ باب قائم کر دیا۔ میرا خیال نفل بندہ پڑھ سکتا ہے تو فرض بھی پھر پڑھ سکتا ہے، پڑھے۔ عائشہ مرضی انہوں نے کہا کون تو انام بین یدی رسول اللہ، میں اللہ نبی کے سامنے سو رہی ہوتی تھی، ورجل آیا فی قبلتی، میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے، فاذا سجد غمزنی، جب آپ سجدہ کرتے آپ مجھے ہاتھ لگاتے ٹٹولتے، فقبض رجلی، میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی، فاذا قام، جب آپ کھڑے ہوتے بسطت، میں ان کو پھیلا لیتی۔ عائشہ نے کہا بل بیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور گھر جو ہیں ان دنوں ان میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ بنتا تھا، ادروائز اگر چراغ ہوتے روشنی ہوتی تو مجھے پتہ چلتا تھا آپ سجدہ کرنے والے، میں پاؤں ویسے ہی پیچھے کر لیتی۔ چلیں اس کا بیان، لا یقطع الصلاۃ شیء، یعنی جس نے یہ کہا ہے کہ نماز کو کوئی چیز جو ہے وہ کاٹتی نہیں ہے۔ چلیں حضرت عائشہ والی یہ سمجھتی تھی، ان مسروقین عن عائشہ قالت ان عائشہ ذکر عندها ما یقطع الصلاۃ الکلب والحمار والمرأۃ، ان کے بعد ذکر کیا گیا کہ جون سی چیز جو ہے کون سی چیز نماز کو کاٹتی ہے، وہ کتا ہے، ہاں، ان کے بعد ذکر کیا گیا کہ جو چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے وہ کتا اور گدھا اور عورت ہے۔ فقالت، انہوں نے کہا شبہتمونا بالحمر والکلاب، تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ کر دیا، واللہ لقد رأیت النبی یصلی،
ابھی دیکھیں نا حضرت عائشہ جس صورت کی بات کریں یہ صورت ویسے اور ہے، اور وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے وہ اور صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ گھر میں، اور ایک بندہ گھر کی عورت ہے وہ سامنے سے گزرتی ہے، اور ایک وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کاٹنے کی بات ہے نا، کاٹنے کی اور توڑنے کی، علماء نے اس کو اس پر معمول کیا، کاٹ دیتی ہے، مطلب یہ کہ توجہ انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ٹوٹ گئی اب دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا، یہ تو میرا خیال کوئی بھی نہیں کہتا، اللہ کے لیے شاید کسی نے کوئی کہا ہو، کیونکہ ہوتا ہے نا بعض لوگ صرف ظاہر جو ٹیکسٹ ہے متن ہے اس کو لیتے ہیں، عموماً ویسے یہ کوئی معنی بیان نہیں کرتا کہ بھئی گدھا گزرے گا نماز آپ کی ختم، اب دوبارہ نماز پڑھو، نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، جیسے وضو ٹوٹ گیا تو نماز ختم، ایسے وہ وہاں بھی نماز ختم، عورت گزرے گی۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جو عورت ہے وہ توجہ اس کی طرف جاتی ہے، وہ مستحسنات میں سے ہے، اور وہ جو گدھا ہے وہ مستقذرات، مطلب نفرت آتی ہے، اور جو کتا ہے وہ مخوفات، ڈرونی چیزوں میں سے، بندے کو ڈر لگتا ہے کتا واڈ نہ جائے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ویسے کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں، اور بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، ایک گھر کی عورت ہے ایک باہر کی عورت ہے، ایک بوڑھی اماں ایک نوجوان عورت ہے، کیا کہتے ہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے مطلب ہم بنا سکتے۔ ویسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی عموماً کوئی عورت گزرے گی تو توجہ جائے گی، یا پھر کتا اور گدھا جو ہے وہ مطلب ہے توجہ آپ کی بڑھ جائے گی، نماز ختم ہونے والا مسئلہ بہرحال نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ نے یہ جو بات کی ہے اور وہ اس کے مقابلے میں جو دلیل دے رہی ہیں وہ گھر والی دلیل ہے، وہ صورت اور ہے، بہرحال یہ صورت اور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ رأیت النبی یصلی وانی علی سریری، اور میں چارپائی پہ ہوتی تھی، بینہ و بین القبلہ، آپ کے اور قبلے کے درمیان، مستاجیاتن، میں لیٹ رہی ہوتی تھی، یا مستاجیاتن اس حال میں کہ میں لیٹتی تھی، فتبدوا لی الحاجت، مجھے کوئی نہ کوئی حاجت ذہن میں آتی، ظاہر ہوتی، فقرہ و ناجلیسا، میں ناپسند کرتی کہ میں وہاں پہ بیٹھی رہوں، فوزی النبی، پھر اللہ کے نبی کو تکلیف دوں، فنسلوا من عند رجلیہ، آپ اپنے پاؤں، آپ کے پاؤں کی طرف سے ان سلو میں جو ہے وہ کھسک جاتی، چلیں سوری، چار پائی کے پاؤں کی طرف سے، چار پائی کے پاؤں کی طرف سے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں ابن شہاب نے سوال کیا، انہ سال عامہ، وہ اپنے چچا سے، ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا سے سوال کیا، انی صلاۃ، نماز کے بارے میں، یقطع شیون، کیا کوئی چیز اس کو کاٹتی ہے؟ انہوں نے کہا لا یقطع شیون، اس کو کوئی چیز کاٹتی نہیں ہے، کوئی چیز نماز کو توڑتی نہیں ہے۔ اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ زوج نبی قالت، حضرت عائشہ نے کہا لقد کان رسول اللہ یقوم، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، فیصلی من اللیل، اگر یہ بات ہے کہ بھئی کاٹنے کا یہ مطلب ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر تو حضرت عائشہ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ادروائز جو خشوع والی بات ہے تو وہ سچویشن میں بتا رہا ہوں نا، وہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ حضرت عائشہ زوج نبی ہیں، قالت، انہوں نے کہا لقد کان رسول اللہ یقوم، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، فیصلی من اللیل، رات کو نماز پڑھتے تھے، وانی لمعترضۃ بین و بین القبلہ، اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان معترضۃ، چڑھائی میں ہوتی تھی، لیٹی ہوئی، علی فراش علی، آپ کے گھر والوں کے بستر پہ۔ چلیں، جب کوئی آدمی اذا حملہ جاریۃ، چھوٹی بچی کو اٹھا لے، علانوں کے اپنی گردن پر، فی الصلاۃ، نماز میں، تو کیا اٹھا سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ضرورت پڑنے پہ اٹھا سکتا ہے، اگر کوئی ضرورت ہے، اس طرح کہ چھوٹا بچہ ساتھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بسا اوقات اصرار کرتے ہیں، تو کوئی ساتھ بچہ جو ہے وہ آ گیا گھر میں، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، اور وہ نیچے رو رہا ہے، آپ اس کو چھوڑتے ہیں، وہ چلاتا ہے، ہوتے ہیں بچے بسا اوقات رونے لگ پڑتے ہیں، تو آپ اس کو اٹھا لیں، چپ کر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ اٹھا لیں تاکہ اوروں کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جناب آپ نماز، اپنی نماز کے چکر میں جو میں اٹھاؤں گا تو میرا جو مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھنا یا رکوع سجدہ کرنا، رکوع سجدے میں چلو بندہ نیچے بٹھاتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس عمل میں اب سب لوگوں کی نماز خراب کریں، اپنی بھی شور و غل بچے مچائیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پڑھیں۔ اللہ کے نبی کان وصلی، نماز پڑھتے تھے، وہ حامل سالمے کا اٹھانے والے ہوتے، تو امامہ بنت زینب کو، بنت رسول اللہ، جو پیغمبر کی بیٹی ہیں، والیہ بالعاصی، ہاں، امامہ جو زینب کی بیٹی ہیں، والیہ بالعاصی، اور ابو العاص کی، ابو العاص امامہ کے والد ہیں نا، ابن ربیعہ ابن عبد شمس، فیضا سیدہ بذا، جب آپ سیدھا کرتے آپ اس کو رکھ دیتے، ویدا کام، جب آپ کھڑے ہوتے حاملہ، آپ اس کو اٹھا لیتے۔ چل
اچھا اس پہ بھی جناب نے لکھا ہوگا کافی کچھ ہی، واہ بھی واہ موٹی جی گل ہے بھائی، کوئی بچے کا مسئلہ بن گیا ساتھ آ گیا تو آپ اس کو اٹھا لیں تاکہ نماز نہ خراب ہو۔ اب اس کا یہ نہیں کہ بچے نال لے جاؤ تو چک چک کے نمازاں پڑھتے رہو، یا اللہ کے نبی سارے بچے لے جاتے تھے یا لوگ لے کے آتے تھے، کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے۔ ہاں کہڑا بچہ بھی دودھ والا بندہ نال لے کے جاتا ہے بھائی، سال 2 سال کے بچے کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے مسجد میں؟ ہاں بھی آ جا بھی اوتھے نال فیڈر بھی لے جاؤ، نماز کے اندر فیڈر بھی میں پلاؤں گا۔ یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 2 حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ اوپر جو ہے نا وہ ان کے بارے میں لکھا ہوا، ابو العاص کے بارے میں، ان کا کیا نام تھا، یہ وہ کب وہ قید ہو کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ وفی توشیح للسیوطی اختلف فی هذا الحدیث، کہتے ہیں اس حدیث میں اختلاف ہے، یہ کہا گیا انہ من خصائصی، انہ من خصائصی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی بچہ اٹھا سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہو گیا ایم ہی۔ وکیل منسوخ، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے ایم ہی۔ وردہ بانہما لا تثبتان بالاحتمال، اور اس بات کو رد کیا گیا کہ یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں احتمال کے ساتھ، ایم ہی خام خانہ یار۔ وکیل یہ بھی کہا گیا خاصاً بضرورتی، یہ خاص ہے ضرورت کے ساتھ، اذا لم یجد من یکفیہ امرہا، ہاں اگر آدمی نہ پائے کوئی ایسا بندہ جو بچے کے معاملے کو جو ہے نا کفایت کرے تو پھر بندہ اٹھا سکتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ وکیل محمول علی قلۃ العمل وهو الصح، اب چونکہ حاشیہ لگانے والوں کے مزاج کے مطابق یہ بات ہے یا ان کو یہ پسند ہے تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ معمول ہے قلت عمل پہ، تو بھائی قلت عمل ہی ہے، ویسے یہ کون سا کثرت عمل ہے بچہ اٹھانا۔ وفی العینی، امام نبی نے کہا تھا یدل لماذا بشافی ومن وافق ان یجوز حمل الصبی والصبی وغیرہ من الحیوان فی الفرض والنفل ویجوز للامام والمنفرد والماموم، ٹھیک ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، امام ہے، مقتدی، سب کے لیے جائز ہے، فرض میں نفل میں سب میں، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتے ہیں اما مذہب ابی حنیفہ فی ھذا فما ذکر صاحب البدائع لو حملت امرأۃ صبیہ فارضات تفسد صلاۃ لوجود العمل لکثیر وما حمل صبی بدون الارضاء فلا یوجب الفساد ثم روى هذا الحدیث۔ یہ عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں عورت نے اگر بچہ اٹھایا ہوا ہے نا، بچے رونے لگ پڑی ہے، اور بھائی بچہ اٹھا لیا ہے اور بچہ رو پڑا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے نا ماں کو بچہ دودھ مانگ رہا ہے، اور وہ نماز کے اندر دودھ پلا دیتی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، بال روندا رہے، ٹھیک ہے، اب گھر میں عورت نماز پڑھ رہی، فرض کیا بچہ اٹھ گیا ساتھ ہی، ہاں، یا کوئی ایسی صورت ہے عورت ساتھ لے کے چلی گئی ہے اور جو ہے نا جماعت کروا رہی ہے، جیسا کہ ویسے عورتوں کی جماعت کا کنسیپٹ ہے نہیں کہ بھئی عورتیں جو ہے وہ جماعت کرواتی تھیں اور جناب باجماعت نماز پڑھتی تھیں آپ کے دور میں، ٹھیک ہے، عموماً جیسے آج کل ہے نا آپ باقاعدہ کرتے ہو کیونکہ آپ ادارے میں ہو، ادروائز گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عورتوں کی جماعتیں ہوتی تھیں جناب 3 4 4 گھروں میں، یہ ہے کہ گھر میں عورتیں جو وہ باجماعت نماز پڑھتی تھی، ایسا نہیں۔ اب ایک عورت ہے وہ بچے کو ساتھ لے گئی ہے یا اس کے ساتھ بچہ ہے اور بچہ رو پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا دودھ پلاتی ہے یا فیڈر کا دودھ پلاتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فاسد ہے۔ ہاں ان بچے چھڑ دیں، انہیں رون دو چنگی طرح تاکہ سارے آدھی نماز جو ہے خراب ہو جائے، یا پھر عورت جو ہے وہ سلام پھیر دے یا پھر کال کالنا ٹکرا مارے۔ بہرحال دیکھ لیں مسلط کس میں آتی ہے، دودھ پلانے میں مسلط ہے اور بہتری ہے، ٹھیک ہے، یا کہ دودھ جو ہے وہ چھڑوانے میں، عورت دودھ نہیں پلاتی اور وہ بچہ چلاتا ہے روتا ہے اور عورت کا بھی ذہن منتشر ہوتا ہے، باقی لوگوں کا بھی ذہن، اور وہاں پہ پریشانی کریٹ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے یا کہ دوسری صورت ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، میں نہیں کہتا ہوں، ادھر جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو لے لیں یا کچھ اور جو بھی کر لیں آپ۔ چلیں باب اذا صلی الی فراش فی عید، اگر ایک آدمی بستر کی طرف نہ پڑے اس میں حائضہ عورت لیٹی ہوئی ہے تو امام بخاری کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں اخبرتنی خالتی میمونۃ بنت الحارث قالت، عبارت صحیح پڑھ لیا کرو، قالت کان فراشی حیال مصلی نبی، میرا بستر اللہ کے نبی کے مصلی کے برابر ہوتا تھا، حیال سامنے، فربما واقع صوب علیہ، بس اوقات آپ کا کپڑا میرے اوپر واقع ہو جاتا، وانا علی فراشی، اور میں بستر میں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں ہاں جی، یہ کوئی کرنٹ نہیں ہے گا بھی عورت کو آپ نے کہہ دیا بھی اس دور میں اس میں وہ ناپاک ہے تو جناب وہ کہ بستر نو تو بستر بھی ناپاک ہے، بندے لگ گیا تو انہوں بھی کرنٹ آگے ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ چلیں قال سمیعت میمونۃ تقول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا علی جنبہ نائمۃ،
اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے پہلو میں نائمت سوری ہوتی تھی، پیدا سجدہ اصابنی صوبو، جب آپ سجدہ کرتے مجھے آپ کا کپڑا لگتا ون حائزن، اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ بابن حال یغمض الرجل امرأة عند السجود لکی یسجد، کہ آدمی عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ٹٹول سکتا ہے سجدے کے وقت تاکہ وہ سجدہ کرے، تو ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے آدمی ہاتھ لگا کے کہہ سکتے ہیں۔ پڑھیں۔ عائشہ نے کہا بے سما، بری بات ہے، تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا ہے۔ ہاں، لقد رأیتنی ورسول اللہ یصلی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو، مجھے آج بھی یاد ہے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، ورنہ مستجد بینہ و بین القبلہ، میں آپ اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، جب آپ ارادہ کر دیں سجدہ کرنے کا، آپ میرے پاؤں کو غمز ٹٹول دیں، فقبضتهما، میں ان کو سکیڑ لیتی۔ چلیں، باب المرأة تترون المصلی شیء من العذاب، عورت کا بیان ہو کہ نمازی سے تکلیف دے کوئی چیز جو ہے وہ پھینکے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز جو ہے وہ ہٹانے کی، تو کیا عورت ہٹا سکتی ہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں، یہ سارے باب اس لیے قائم کیے ہوئے ہیں نا، عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ عورت کے قریب آنے سے جناب وہاں پہ انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ خشوع و خضوع انسان کا متاثر ہوتا ہے، اور یہ جو ساری صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض صورتوں میں اگر کوئی مجبوری وغیرہ بھی پڑ جائے تو عورت اگر سامنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پڑھیں۔ عن عبداللہ قال بینما رسول اللہ قائم یصلی عند الکعبہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی کھڑے تھے کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، وجمع قریش، اور قریش کی جماعت فی مجالسہم، اپنی مجلسوں میں تھی، اذ قال قائل منہم، جب ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، الا تنظرون الی ھذا المرائی، کیا تم دیکھ نہیں رہے اس ریاکار کو کہ لوگ یہاں گپے مار رہے ہیں اور یہ جناب یہاں پہ باتیں کرتا پھر رہے ہیں، ایکم یقوم الی جذور آل فلان، تم میں سے کون آل فلان کے اونٹ کی طرف کھڑا ہوگا، فیحمدو، پھر وہ کثرت کرے الی فرس، یا اس کے جو ہے وہ لید ہے یا گوبر جو بھی آپ کہتے ہیں، ودم، اس کے خون، وصلاح، اور اس کی جو جھلی ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، لیکن الجلدۃ الرقیقہ فی الولد، اس کی طرف پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے نا اوجری، اوج نہیں، وہ جو بچہ دانی، بچے کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ والے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جانور کے باہر نکالتے ہیں، گند شند وہ پھینکتے ہیں وہ، فیڈیو بھی، پھر اس کو لے کر ہے، ثم یمہلو، پھر وہ اس کو مہلت دے، حتی اذا سجد، یہاں تک جب یہ سجدہ کرے، وضعہ بین کتفیہ، اس کو وہ کندھوں کے درمیان جو ہے وہ رکھ دے، فانبعث اشقاہم، ان میں سے جو سب سے بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا، انبعث، اٹھا، فلما سجد رسول اللہ وضعہ بین کتفیہ، جب اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اس نے وہ آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی، وثبت نبی ساجداً، اللہ کے نبی وہاں پہ ثابت رہے سجدے میں ہی، اللہ کے نبی ٹھہر گئے، اس عالم کے سجدہ کرنے والے تھے، فسائی کو لوگ ہنسنے لگے، حتی مالا بعضهم الی بعض، یہاں تک کہ بعض پر جو ہے وہ گرے، من نزدیک ہنسنے کی وجہ سے، فانطلق منطلق الی فاطمہ، چلنے والا فاطمہ کی طرف، جانے والا فاطمہ کی طرف گیا، وہی جویریت، وہ چھوٹی بچی تھی، فاقبلت فاطمہ تسعى، وہ دوڑ رہی تھی، دوڑتی ہوئی آئیں، وثبت نبی ساجداً، اللہ کے نبی سجدے میں ٹھہرے ہوئے تھے، حتی القاتہ عنہ، یہاں تک کہ اس نے اس کو آپ سے ہٹایا، واقبلت علیہم تسبہم، اور فاطمہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، تسبہم، ان کو گالی دینے لگی، برا بلا کہنے لگی، فلما قضى رسول اللہ الصلاۃ، جب اللہ کے نبی نے نماز جو ہے وہ پوری کی، قال آپ نے کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو لازم پکڑ، ہلاک کر ان کو، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، ثم سما، پھر آپ نے نام لیا، اللہم علیک بعمر بن شام، اے اللہ عمر بن شام کو علیک لازم پکڑو، وعتبہ بن ربیعہ، اور عتبہ بن ربیعہ کو، وشیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کو، والولید بن عتبہ، وامیہ بن خلف، وعقبہ بن ابی معیط، وعمارہ بن الولید، ان سب لوگوں کا نام لیا۔ عبداللہ نے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، لقد رأیتم سرعى یوم بدر، میں نے دیکھا ان کو کہ وہ بدر کے دن سرعى بچھڑے پڑے تھے، بچھاڑے ہوئے ان کی لاشیں جو ہیں زمین پر گری پڑی تھیں، ثم صحیبوا الی القلیب، ای قلیب بدر، پھر ان کو جو ہے نا وہ کنویں، یعنی بدر کے کنویں کی طرف ان کو گھسیٹا گیا، کھینچ کر جایا گیا اور اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا بہت بھی اصحاب القلیب لعنتاً، اور اصحاب جو قلیب ہے یہ کنویں والے ہیں، ان کے پیچھے لعنت جو ہے وہ لگا دی گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ کفر پر ان کی موت آئی ہے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی موت آئی ہے اور پیغمبر کے ساتھ لڑائی میں ان کی موت آئی ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب و مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے مسائل۔ اب یہاں سے آپ جو کہ کتاب الصلاۃ ہی پڑھ رہے ہیں نا، پیچھے نماز کے والے سے ساری باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، پیچھے سترے کے مسائل تھے، اس سے پیچھے اللہ کے نبی جہاں آئے گئے وہ جو لمبی حدیث ہے وہ تھے، ہاں، پھر اس کے
پیچھے آپ چلے جائیں تو مسجد کے حوالے سے جو ہے نا وہ ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. پھر مسجد سے جو متعلقہ باتیں وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ پیچھے تھیں، آداب مسجد کے آداب تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں سے نماز کے اوقات کے مسائل ہیں. باب مواقیت الصلاۃ بفضلیہ، نماز کے اوقات کا بیان اور اس کی فضیلت کا بیان. تو فضیلت جو ہے وہ طرز عمل سے، یہ نماز جو ہے وہ کیسے جو ہے مسلمانوں پر فرض کی گئی، اور اس کی جو ڈیٹیل اور جو تفصیل ہے یہ چیز اہمیت پہ بتلاتی ہے. اور کسی چیز کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے. جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوگی اتنی زیادہ وہ فضیلت والی ہوگی. یہ مواقیت کو لکھا ہوا ہے جمع میقات، یہ میقات کی جمع لفظ مواقیت ہے، اور بمان الوقتی وقت کے معنی میں ہے، یعنی نماز کے اوقات کے مسائل. باب مواقیت الصلاۃ وفضلیہ، اور اس کی فضیلت کا بیان. وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، نماز یقیناً نماز مومنوں پر ہے، کتاباً لکھی ہوئی، موقوتاً اور وقت مقرر کی ہوئی، یعنی نماز کو لکھ دیا گیا ہے اور اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اور موقوتاً کی وضاحت آگے کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ اس کا مطلب ہے موقتاً، یعنی اس کو وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہ اس کا معنی ہے کہ فرض کر دی گئی ہے، وہ نیچے لکھ دیا انہوں نے. ای مفروضاً وکیلا محدداً یا محدوداً، حد بندی جو ہے اس کی کر دی گئی ہے. وقتہ علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر لکھا ہے. ای وقت اللہ الکتاب ای المکتوب و الصلاۃ، وہ نیچے انہوں نے اشارہ دے دی ہے. ٹھیک، چلیں. امام بخاری کا طرز عمل ہے نا، باب قائم کرتے ہیں، باب سے متعلقہ کوئی آیت جو ہے وہ کوئی حدیث کوئی اثر جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے اس میں نماز کے اوقات کا بیان ہے کہ اس کا جو وقت ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، ٹائم ٹیبل جو ہے وہ، اور وہ ٹائم ٹیبل کیا ہے آگے آپ پڑھ لیں گے، آ جائے گا ترتیب کے ساتھ کہ فلاں نماز آپ نے جو ہے وہ اس وقت پڑھنی ہے. صبح صادق کے بعد کیا کہتے ہیں فجر صادق کے بعد آپ نے نماز فلاں پڑھنی ہے، اور اس کا یہ طریقہ کار ہے کب تک، سورج کے نکلنے تک اس کا جو وقت ہے. زوال کے بعد فلاں نماز ہے، اور اتنے مثل سایہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دوسری نماز عصر کا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، رنگ بدلنے سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے. پھر سورج جب غروب ہو جائے گا تو پھر شام کی نماز ہے، ٹھیک ہے. پھر جب شفق غائب ہو جائے گا تو عشاء کی نماز ہے، وہ کب تک ہے یہ سارا. اور ٹائم میں وسعت ہے، کس کا ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے، اور وسیع ٹائم میں کب نماز پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ سارے مسائل آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلیں. ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اخر الصلاۃ یوم عید، نماز میں تاخیر کر دی. فدخل علیہ عروۃ بن زبیر، عروہ بن زبیر داخل ہوئے. فاخبرہ، اور انہوں نے ان کو خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ نے اخر الصلاۃ یوم عید، نماز دیر سے پڑھی تھی. وہ بالعراق، اور وہ عراق میں تھے. فداخل علیہ ابو مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری ان پر داخل ہوئے، کہا ما ھذا یا مغیرہ، تو اے مغیرہ یہ کیا ہے. علیہ قد علمت، کیا آپ کو علم نہیں ہے. ان جبرائیل علیہ السلام، کہ جبرائیل علیہ السلام نازلہ اترے تھے. فصلی، انہوں نے نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا بہذا امرت، اسی کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا. یہ بہذا امرت، اسی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا. میں نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی. یہ ٹائم ٹیبل ہے. عمر نے عروہ سے کہا علم، تو جان دھیان سے، مطلب ہے اس پہ غور کر. ما تحدث بھی، تو کیا بیان کر رہے ہیں. آوا ان جبرائیل ہوا اقام علی رسول اللہ وقت صلاۃ، کیا جبرائیل نے اللہ کے نبی کے لیے نماز کا جو ٹائم ہے وہ قائم کیا تھا. عروہ نے کہا کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابیہ، ایسے ہی بشیر بن ابی مسعود اپنے باپ سے بیان کرتے تھے. عروہ نے کہا ولقد حدثتنی عائشہ ان رسول اللہ کان یصلی العصر، اور عائشہ نے مجھے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھتے تھے. والشمس فی حجرتی، اور سورج ان کے حجرے میں ہوتا تھا، یعنی روشنی پڑ رہی ہوتی، سورج بلند ہوتا تھا. قبل ان تظہر، پہلے سے کہ وہ بلند ہو، یعنی سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی تھی نا، اوپر ہوتا تھا. بھائی دیوار ہے نا، کوئی کمرہ ہے، اس کا منہ مغرب کی طرف ہے، سامنے سورج اونچا ہوگا تو روشنی اندر پڑے گی نا. اگر سورج نیچے ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، روشنی نیچے نہیں پڑے گی، روشنی اندر نہیں پڑے گی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے عصر کی نماز جو ہے وہ دیر سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. چلیں.
اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان منیبین الیہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، واتقوا، اور تم اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ تقوی کا ذکر ہے اور نماز قائم کرنے کا، اور مشرکین میں سے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک بندہ نماز قائم نہیں کرتا تو وہ آدمی مشرکین میں سے ہے، تو یہ چیز اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ باب نماز کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اوپر والا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کے وقت کے بارے میں بتایا کہ بھی اہم ہے، اور اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے، اور آگے اس کی اہمیت پر دلالت کرنے والی جو چیز ہے یا جو دلیل ہے اس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ چلیں، ابن عباس سے مروی ہے، مشہور حدیث ہے، قادم وفد عبدالقیس، عبدالقیس کا وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا، انہوں نے کہا انا ھذا الحیہ، بے شک ہم، یعنی یہ قبیلہ من ربیعہ ربیہ سے ہیں، ولسنا نصل الیک الا فی شہر الحرام، ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے مگر حرمت والے مہینے میں۔ آگے پیچھے ہم آئیں تو راستے میں ہمیں خطرات ہوتے ہیں، حرمت والے مہینے میں لوگ احترام کرتے ہیں، آئیں جائیں تو پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے ہم آ سکتے ہیں۔ فمرنا بشیء ناخذ عنک، آپ ہمیں کسی چیز کا حکم دے دی جو ہم آپ سے لے لیں، وندعو الیہ من وراءنا، اور ہم اس کی طرف ان لوگوں کو جو ہم سے پیچھے ہم اس کو دعوت دیں بلائیں۔ آپ نے کہا امرکم باربعین، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربعین، 4 چیزوں سے روکتا ہوں، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ثم فسر لهم، پھر آپ نے ان کو ان کے لیے اس کی تفسیر بیان کی، ان 4 چیزوں کی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وان تؤدوا الیہ خمس ما غنمتم، اور یہ کہ تم مجھے اس چیز کا 5واں حصہ دو جو تم مال غنیمت حاصل کرو، وانہاکم عن الدباء، اور میں تمہیں روکتا ہوں عن الدباء، کدو سے، کدو کے برتن سے، والحنطم، اور مٹکے سے، سبز مٹکے سے، والمقیر، اور جس پر تار کو لگی ہوئی اس سے برتن سے، والنقیری، اور کھجور کے گڑوں میں برتن بنا لیتے تھے اس سے۔ یہ جو باقی جو ڈیٹیل ہے یہ برتنوں سے عارضی طور پہ منع کیا گیا، اس میں کیا فلسفہ تھا آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہوا ہے۔ آپ نے منع کیا تھا کیونکہ اس میں نشے والی چیزیں وہ ڈالتے تھے، اور کیا کہتے ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ ان میں برتنوں میں باقی رہ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے منع کر دیا تاکہ وہ چیزیں بھی بین ہیں اور ان کا جو اثر ہے وہ بھی مطلب ہے اثر والی جو چیزیں وہ بھی بین ہیں، آپ نے بین کر دیا تھا ان کو عارضی طور پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ باقی باب سے متعلقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو حکم دیا تو آئیے جو حکم ہے وہ اہمیت پہ دلالت کر رہا ہے، اور حکم آپ نے اہم بڑی بڑی چیزوں کا دیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا بھی ہمیں بتا دیں تو بندہ اہم چیزیں بتلاتا ہے نا، تو ان میں سے 4 چیزیں 4-5 چیزیں آپ نے ان کو بتا دی جو اہم چیزیں ہیں۔ آپ نے ایک تو یہ سمجھنا ہے، پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھنا ہے، مجھے پیغمبر سمجھنا ہے، میری ہدایات کو فالو کرنا، ماننا ہے، اور نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی ہے، اور اگلا کام جو ہے وہ بھی کرنا ہے۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے، یہاں سے ہم آگے پڑھ لیں گے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔